ارشاد باری تعالیٰ ہے جی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ یہاں پر مفسرین نے دو تفاسیر کی ہیں اور قرآن کی ہر تفسیر سبحان اللہ ہے۔ پہلی تفسیر جو ہے، یہاں پر نور سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن پاک ہے، وہ کتاب، اور یہاں سے بھی انہوں نے قرآن ہی لیا۔ بعض مفسرین کہتے نہیں، قرآن پاک ایک بات کو بار بار نہیں کہتا، فصاحت و بلاغت کا منبع اور مرکز ہے یہ کتاب، اور جب کبھی حکیم ذہین قادر ذات کلام کرتی ہے نا جی، وہ ایک لفظ کو، ایک بات کو بار بار نہیں کہتی، وہ ہر لفظ کے اندر اپنے قدرت کے کرشمے، اپنی فصاحت و بلاغت کے دریا کھولتی ہے۔ تو یہاں پر نور سے مراد تیرے میرے سونے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کیونکہ یہ جو واو آ رہا ہے نوروں و کتاب، یہ واو عاطفہ ہے، عطف کے لیے ہے، جدا کرنے کے لیے ہے کہ پہلی بات کچھ اور ہے، دوسری بات کچھ اور ہے۔ پہلا جو نور ہے اس سے مراد تیرا میرا سونا نبی کا نور ہے، اور دوسرا جو ہے کتاب مبین سے مراد، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، روشن کتاب۔ ہاں جی، تو اس میں کوئی شک نہیں، میرے نبی بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے۔ نور حضور دو معنی میں ہے، ایک معنوی، ایک حسی۔ میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، اس لحاظ سے کہ اس ساری کائنات کے اندر گمراہی، ضلالت، بے راہروی، کفر، شرک کے اندھیرے کو ختم کر کے اسلام کا نور، ایمان کا نور میرے نبی نے عطا فرمایا۔ میرا نبی ان لوگوں کے لیے، گمراہوں کے لیے، وہ ضلالوں کے لیے، میرا نبی نور ہدایت ہے۔ میرا نبی کافروں کے لیے، گمراہوں کے لیے، بے راہ رووں کے لیے، وہ لوگ جو راستے سے بھٹک چکے تھے ان کے لیے نور ہدایت ہے میرا نبی۔ ساری کائنات کے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکین کے لیے، ہندوؤں کے لیے، پارسیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے میرا نبی نور ہدایت ہے۔ جو بھی میرے نبی کے دامن رحمت کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ نور ہدایت پاتا چلا جائے گا۔ اس معنی میں اگر کوئی بندہ حضور کی نورانیت کا انکار کرتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ دوسرا ہے نور حسی۔ نور حسی سے مراد کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور بھی نور تھا۔ اس کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، کیونکہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آپ چلتے تھے دھوپ کے اندر میرے نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ حضور جب چلتے تھے سایہ نہیں تھا۔ ہر چیز کا سایہ ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ ہاتھ کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن لائٹ کو جب دھوپ میں ماریں گے اس کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ میری اماں جان ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، رات کا وقت تھا، میں کپڑے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی نیچے۔ میں نے ارادہ کیا صبح جب روشنی ہوگی روشنی کے اندر تلاش کر لوں گی۔ اتنے میں کملی والے جلوہ گر ہوئے،
حضور مسکرائے۔ اما جان فرماتی ہے میرے آقا کے نور مبارک، حضور کے دندان مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے نور کی روشنی نکلی، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی گم ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب مدینہ میں جلوہ گر ہوئے، مدینے کے ہر گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کا نور داخل ہو گیا۔ بھائی کیوں نہ ہو، یہ یثرب تھا، یہ بیماریوں کا گھر تھا، یہ پریشانیوں کا گھر تھا، یہ علاموں کا گھر تھا، لیکن جیسے ہی میرے کملی والے جلوہ گر ہوئے، میرے کملی والے کی آمد کے صدقے اللہ نے ساری بیماریوں کو دور کر دیا، پریشانیوں کو دور کر دیا، علام کو دور کر دیا، اور میرے سونے نبی کے وجود انور کی برکت سے، آپ کے نور مبارک کی برکت سے رب کائنات نے ساری بیماریوں کو دور کر کے مدینہ کو شفا کا گھر بنا دیا۔ اور مدینہ تو مدینہ رہا، مدینے کی مٹی کو بھی اللہ نے خاک شفا بنا دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہمارے امام نے فرمایا جس طرح کملی والے آپ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، وہ بیماریوں والی مٹی کو خاک شفا بنا دیا، کوئی مہربانی فرماؤ رحمت کے قطرے ہمیں بھی عطا فرماؤ، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ کریم آقا جی مہربانی فرماؤ ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرما دو، ہماری بھی تکلیفوں کو دور فرما دو، ہمیں بھی تمام آلام سے، تمام قسم کی بیماریوں سے، تمام قسم کی آزمائشوں سے، دنیا کی بلاؤں سے، آخرت کی بلاؤں سے، بدعقیدگی کی بلا سے، گستاخی کی بلاؤں سے مولا کریم ہمیں بھی محفوظ فرما دے۔ امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے جی، بڑے لوگوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں بات میں کئی معنی کے سمندر ہوتے ہیں۔ بدوں پر بھی برسا دے برسان، بھئی قدرت تو اس مالک کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اشارہ کر دے چلو بھائی تیری بگڑی بن گئی، بات ختم ہو گئی۔ اشارے کی بات ہے نا جی، ہاں جی۔ آپ میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اس کی ذات کا قطرہ بھی سبحان اللہ اس کی شان کے لائق ہے، اشارہ کافی ہے، وہ اشارہ کر دے ہماری بگڑیاں بن جائیں گی۔
اللہ اکبر.